بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جمین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز نیٹ ورک. تو فرض نیوز نیٹ ورک جو ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ایک عام آدمی کی جو آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا جاتا ہے. اس میں باتیں ہوں گی سماجیات کے بارے میں، اس میں باتیں ہوں گی اخلاقیات کے بارے میں، اس میں باتیں ہوں گی صحافت کے بارے میں، اس میں باتیں ہوں گی تجارت کے بارے میں، اس میں باتیں ہوں گی ہماری مذہب کے بارے میں. تو کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں معاشرتی جو ہم چھوڑیں گے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پوڈ کاسٹ کا جو آبجیکٹو از ویری کلیئر، ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ اچیویبل، کہ ہم چاہتے ہیں کہ فرض نیوز ورک کو لوگ دیکھیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ایسے دیکھ رہے ہوں جیسے ہم واقعی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ان کو آبزرو کر رہے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے پولیس کے بارے میں. پولیس جو کسی بھی ریاست کا ایک وائٹل آرگن ہے اور اس کا جو پرائم جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا. جب پولیس جو ہے وہ معاشرے کو اس طرح تحفظ فراہم کرتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ سیف گارڈ ہے. اور پولیس کا جو رویہ ہے وہ عوام کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے، دوستانہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا کہ جس میں جو ہے وہ داد رسی لینے والا یا عوام جو ہے وہ اس کے لیے سوالیہ نشان بن جائے. تو ہم آج بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن ہیں حماد ملک صاحب، چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ فرض نیوز کے. اب تھوڑے ہی عرصے میں بھائی جان نے بڑی ہی پاپولیرٹی کو گین کیا ہے. لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، لوگ ان کی خبروں پہ جو ہے نوٹسز ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم معاشرے کو ایک نئے سدھار میں لے کے آئیں. معاشرے میں ہمارا جو آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ بڑا مثبت ہونا چاہیے. تو ہم بات کریں گے حماد ملک صاحب سے کہ حماد ملک صاحب ہمارے تھانہ جات کو ڈی آئی جی پنجاب صاحب نے بہت ہی اپنی ویژن کے مطابق جو ہے اس کی تزئین و آرائش کر دیا، ویل ڈیکوریٹڈ کر دیے ہیں. بالکل ایک کہہ لیں کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، وین ایور جو کنٹیکٹ دا ریلیٹیو، جو آپ کا جو کوئی ہو یا آپ کا کوئی فرینڈ ہو، جب تھانے کی طرف جاتا ہے تو اس وقت وہ جو یہ فیل کرے گا کہ آئی ایم فیلنگ ویری کمفرٹیبل، کیونکہ ایسا ماحول پیدا کر دیا. لیکن یہاں پر ایک فکر انگیز بات ہے کہ یہ جو ظاہری طور پر جو خد و خال تو بدل گئے ہیں لیکن تھانے کا کلچر نہیں بدل سکا. حماد صاحب اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے جو پولیس کا جو کلچر ہے، تھانہ کلچر، یہ کب بدلے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا. دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ تھانوں کو جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ پولیس کے اخلاق اور تھانہ کلچر کو ابھی تک آئی جی پنجاب صاحب نہیں بدل سکے. تو یہ بڑی لمحہ فکریہ بات ہے کہ تھانوں کو بدلنا ضروری نہیں تھا. لیکن حماد صاحب اس میں آپ کا کیا کوئی وہ ریفارمز لے کے نہیں آئے جو ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا؟ آخر واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بدل رہا ہے ان کا؟ کیا یہ پاکستانی پولیس نہیں ہے؟ کیا یہ باہر کے ملک کی پولیس ہے؟ کیا ان کو تنخواہیں پوری نہیں ملتی ہیں؟ ان کے باقی کے الاؤنس ان کے کلیئر نہیں ہوتے؟ بالکل صحیح. کیا یہ عوامی دوست جو آئی جی پنجاب صاحب کا ویژن تھا کہ پولیس عوام کی دوست ہے، کیا یہ وہ والی عوامی دوست پولیس نہیں ہے؟ آخر یہ کون سی مخلوق ہے پھر یہ اگر عوامی دوست پولیس نہیں ہے تو لیکن ایک عام بندہ جب تھانے میں اپنی سنوائی کے لیے جاتا ہے تو وہ قدم رکھتے ہوئے ایک مرتبہ تو وہ اس پہ کیفیت تیاری ہو جاتی ہے. وہ ڈرتا ہے کہ اس کی عزت نفس تھانے دار والے یا جو تھانے والے بندے ہیں مجروح نہ کر دیں. یہ کیا بات؟ سر بالکل دیکھیں کہ جو پولیس آفیسر کو جو بندہ ہے نا وہ اس کی پاکٹ میں اچھی خاصی اماؤنٹ ڈال دے، وہ اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ تھانے میں لے کے جاتے ہیں. لیکن عام عوام کی جو ہے وہ داد رسی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی اسی لیے تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے کہ جناب اس کی کہیں عزت نفس نہ مجروح ہو جائے. آئی جی صاحب نے کہا تھا جی تھانے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں تاکہ جو بندہ آئے اس کے دل میں کوئی خوف نہ رہے کہ میں تھانے میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن تھانوں کو بدلنا ذرا اہم نہیں تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھانہ بدلنا کوئی ضروری نہیں تھا، ہمیں پولیس کو بدلنا چاہیے. ہاں ہمارا صاحب ابھی تک وہ جو مقاصد ہے وہ آئی جی صاحب کے ابھی پورے تو نہیں ہوئے، ہمیں تو نہیں لگ رہے. لیکن کہاں فالٹ ہے؟ آپ ماشاءاللہ چیزوں کو فیلڈ میں بڑی بخور دیکھتے ہیں آپ. یہ دیکھیں کہ میں آپ کو گزشتہ شب جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز میں جو ہے نا میرے ساتھ 2 صحافی تھے، وہ ہم لوگ ایک سفر کر رہے تھے تو راستے میں نا ڈولفن پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے ناکے پر روکا اور پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، اپنی شناخت کروائیں. جی ٹھیک ہے. ہم نے پوچھا جی شناخت کروانے کی وجہ بتائیں. تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ ڈکیتی ہوئی ہے تو اپنی شناخت کروا دیں. میں نے کہا جی بالکل یہ ان پہ فرض ہے شناخت کرنا، تو کروا دینی بہتر ہے. تو میں نے ان کو بتایا جی ہم لوگ صحافی ہیں.
آپ نے بڑے پروفیشنل طریقے سے ان کو جی ہم نے ان کو بتایا کہ ہم صحافی ہیں، تو آگے سے کہنے لگا میں کسی صحافی کو نہیں مانتا. مطلب کہ اگر یہ صحافی کو نہیں مانتے تو عام انسان کو کیسے مانتے ہوں گے؟ یہ صحافی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو عام آدمی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے یہ تو پھر کان پکڑا کے ان کو جوتے مارتے ہوں گے چونک میں کھلار کے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بات کیسی ہوئی؟ میں نے ان کو بولا کہ جناب میں صحافی ہوں. آگے سے بولا میں کسی صحافی کو نہیں مانتا. میں نے کہا جی میں فرض نیوز نیٹ ورک کا ایک ادنا سا نمائندہ ہوں. تو آگے سے کہنے لگا میں تو فرض نیوز کو بھی نہیں جانتا اور مجھے جو تمہارے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے اور دلائل دینے کی کوشش کی تو مجھے غازی نجیب چیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے. میں ایک غازی ہوں. آئی جی صاحب نے غازی تو بنا دیے، کیا بدماشی کرنے کے لیے ان کو غازی بنایا گیا ہے؟ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس کو اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹی کا ادراک کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنی انا کا مسئلہ بناتا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں. دیکھو تمام ادارے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں حماد صاحب. اگر صحافت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، جو کچھ بھی ہے، وی آر باؤنڈ ٹو گیو دا پراپر ریگارڈ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو نجیب چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے وقت نہیں دی صحافت کو، پھر اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جس طرح کے جو ہارشنگ ورڈنگ جو یوز کی ہے، یہ واقعی آپ کا لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. لمحہ فکریہ ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ کیا بیہیو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھی آگے والی بات نہیں بتائی کہ یہ سفر یہاں پہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. جی جی ان لوگوں نے بعد میں پیچھا کیا، آپ کے گھر تک بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں پہ آ کے وہاں پہ پھر سے ایک بار بتانے لگا کہ مجھے غازی نجیب چیمہ کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا بھائی یہاں پر میرا جو تاثر بنتا ہے بالکل میں اس ہمارا صاحب وہ سیلف میکانزم ایک ایگو ہوتی ہے، بالکل ایسے انا کا ایک دفاعی نظام ہوتا ہے، بالکل ایسے اس کو پیچھے آنا نہیں چاہیے تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو مطلب کہ یہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ خوف کو برپا کر رہے ہیں، نہ کہ ان کے دلوں میں یہ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ ہم وہی فورس ہیں کہ جس کو عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، جس کو معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ لوگوں کو نہیں مطلب کہ بتا رہے، یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم پولیس نہیں ہیں، ہم کوئی گنڈا ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پر گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، دیکھیے آپ نے خواتین پر کیسے تشدد کر رہے ہیں. وہ حدود کی پامالی ہو رہی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے آئی جی پنجاب صاحب کی تربیت پولیس والوں کو. تو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میرے خیال سے تو نہیں. یہ آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان انور ہے ویژنری بندے ہیں، بالکل ایسی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہیں انہوں کی امپلیمنٹیشن میں بالکل ایسی فالٹ ہے. بالکل ہے اور وہ ان کو نوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پنجاب پولیس سے نکالی گئی ایک فورس ہے جس کو ڈولفن فورس کہتے ہیں. یہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے نا، تاکہ عوام جو ہے وہ کھلم کھلا رات کو اپنے جو ہے وہ سفر کریں، اپنے گھروں تک آئیں، ٹریول کریں، جیسے مرضی آئیں جائیں. یہ فورس جو ڈولفن ہے یہ موبائل رہے. بالکل ہے. اچھا اگر ان کے انچارج کو کال کی جائے کہ جناب آپ کا جو ڈولفن اہلکار ہے وہ بہت بد اخلاق اور بہت بدتمیز ہے، تو آگے انچارج صاحب کے بھی الفاظ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جناب یہ ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں، آپ لوگ ان کو تھوڑا سا نا وائنڈ اپ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو سمجھا لیتے ہیں. کیا مطلب کہ ہر بار یہ ایسا کریں گے اور ہر بار ان کو سمجھا کے چھوڑ دیا جائے؟ ہم صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت میں کمی ہے یا یہ ینگ ہے، اس میں اگریسونیس ہے، یہ اپنا سنبھالنا نہیں جا رہا ان سے اپنا آپ، یہ کیا ہے؟ سر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے جسے ہم گوڈ گفٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ وردی کی شکل میں ایک گوڈ گفٹ دی ہے. جی ٹھیک، بالکل ایسے ہی اس کا ان کو احترام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ڈر کو برپا کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر بہت سی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں منڈی بہاؤدین میں جو احمد صاحب ہیں، احمد شہزاد صاحب، وہ ایک لوگوں کے لیے اعلیٰ مثال ہیں جو مظلوموں کی اور غریبوں کی داد رسی کرتے ہیں. ہاں جو کچھ کھلی کچہریاں بھی بالکل ایسے مسجدوں میں بالکل جاتے ہیں. لیکن ہمارے فیصل آباد میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک ایسا کوئی سی پی او آ سکا کہ جو ہے وہ عوام کی کھلی کچہری لگائے اور وہ آن کیمرہ لگائے، وہ مظلوموں کی داد رسی کرے، مظلوموں کی سنے؟ آخر کیوں نہیں سنتے یہ؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی لمحہ فکریہ ہے. آج آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ مفید ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو. کیونکہ اگر یہ لوگ ایسے کریں گے تو کوئی ان کو پولیس کی شکل سے نہیں دیکھے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے نا، یہ اس کا غلط استعمال کریں گے تو کوئی ان کو احترام اور ادب کی نظر سے نہیں دیکھے گا. لیکن اس طرح اگر جو عوام میں اپنا تاثر رکھیں گے کہ عوام سمجھتی ہے، ان کو محاوت سمجھنے کی بجائے اس کو سمجھے کرپٹ ہیں، یہ بدعنوان ہیں، یہ پھر نذرانہ لے کے ہی کام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو معاشرہ ان کے ساتھ جب تعاون نہیں کرے گا تو پولیسنگ تو فیل ہو جائے گی. بالکل ایسے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو غازی نجیب چیمہ صاحب ہیں ان کا میں نے سروے کیا باقاعدہ، اپنے ایریے سے پوچھا کہ یہ کیسا اہلکار ہے.
اچھا ایریے میں اس کا اتنا بیڈ امپریشن تھا, آپ سن کے یقین کریں حیران ہو جائیں. اچھا آپ نے اس کی لوگ اس کو غلیظ گالیاں نکال رہے ہیں. اس کا مطلب آپ نے انویسٹیگیٹ کیا, بالکل ان کے کریکٹر کے بارے میں آپ گئے کہ یہ کیا ایک صحافی کو یہی ہونا چاہیے, بالکل اس کے محرکات کیا ہیں, کون سے ایسے اسباب ہیں؟ تو میں تو سر یہی آر پی او صاحب سے, سی پی او فیصل آباد سے, اور جو آئی جی پنجاب صاحب ہیں ان سے میں یہی مطالبہ کروں گا کہ ہماری پولیس فورس میں تبدیلی لائیں, تھانوں میں نہیں. اچھا حماد صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ تو ماشاء اللہ ایک بااثر ہیں, لکھنے والے ہیں, آپ کی قلم میں طاقت ہے, آپ کی آواز میں طاقت ہے, کیونکہ آپ شعبہ صحافت سے ہیں. تو ایک آپ نجیب چیمہ کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی سافٹ کارنر ہے, یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں, جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ میں جناب ایک غازی ہوں اور یہاں پہ تمہارے ساتھ پولیس میں مقابلہ کر کے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا, تو بہت بڑی تو پھر میں بھی چاہتا ہوں کہ سی پی او فیصل آباد جو ہے نا وہ اس کی انکوائری بٹھائیں بہت اچھی اور اس کو بھی ایک نشان عبرت بنائیں, تاکہ یہ آج اس نے الفاظ مجھے بولے ہیں کل کسی عام آدمی کو نہ بولے. تو ناظرین یہ تھی آج ہمارا آج کا پروگرام. ہمارا آپ کو پروگرام انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ آپ کی محافظ ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے. لیکن حماد صاحب نے اس اپنے بارے میں ان کو کلیئر کٹ اپنا ویژن بتایا ہے کہ ان کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے, ان کی اخلاقیات ہونی چاہیے, تاکہ یہ عوام کو بہتر طور پر ڈلیور کر سکیں. اور انہوں نے یہ بھی اپنی ڈسکشن میں بتایا کہ جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, ان کی وہ ویژنری بندے ہیں. اگر ویژنری بندے ہیں تو ان کا جو ویژن جو ہے وہ اس کی جو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ واضح ہونا چاہیے, تاکہ پولیس کا تاثر جو ہے وہ ایک پازیٹیو تاثر جائے, عوام میں کمیونٹی پولیسنگ کا کلچر پروموٹ ہو. اور آپ جیسے جو صحافی ہیں آپ نے تو اپنی آواز پہنچا دی, لیکن ایک کامن مین, ایک عام آدمی کے لیے بات کہاں رہ جاتی ہے. یہ ہمارا آج کا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کامن پرسن پرابلم. تو ہم آج کی بات کو اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں. آپ ہمارے کمنٹس باکس میں جائیے, اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیے, ہم تاکہ اس پروگرام کو اور بہتر سے بہتر طور پر ہم پیش کر سکیں. سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ آڈینس, you are watching with us. So nice of you.